بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری شمارے جنوری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے دعاؤں سے فرسٹ ڈویژن کیسے ملی۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میں پڑھ کر فارغ ہوئی تو اپنے گھر کے پاس سے ہی ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ مجھے بچوں کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہاں شوق بہت تھا۔ ہر کلاس کے 2 سیکشن تھے، ایک سیکشن کو سینئر استاد پڑھاتا اور دوسرے سیکشن کو جونیئر۔ مجھے بھی ایک کلاس دے دی گئی۔ سینئر ٹیچر جو جونیئر کو گائیڈ کرتی تھی، میرے ساتھ جو سینئر ٹیچر تھیں وہ مجھ سے ظاہر ہے دگنی عمر کی تھی، تجربہ بھی تھا اور میں بالکل کوری۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں برائی نہیں کر رہی، لیکن اللہ جانتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کبھی شفقت نہیں برتی، کبھی مجھے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ دنیا جہان کے کن زین اور نکمے بچے میری کلاس میں بھیج دیے جاتے۔ والدین بھی اپنے بچوں کو ان کلاس میں بھیجنا پسند کرتے تھے۔ خیر، میں اپنے بچوں کو پوری لگن کے ساتھ پڑھاتی کیونکہ مجھے شوق تھا۔ ہر سال امتحانات کے بعد میرے کلاس کا رزلٹ ان کی کلاس سے ہمیشہ اچھا ہی آیا۔ ہر سال اسکول میں کوئی مقابلہ ہوتا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، اس لیے سینئر کلاس کی ٹیچر کے مقابلے میں میری کلاس ہار جاتی۔ میرے ساتھ جو سینئر ٹیچر تھی وہ ایم اے اسلامیہ تھی اور میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہر سال کوئی اس مقابلے میں اسلامیت سے متعلق عنوان ہوتا، میں یہی سوچی یا اللہ میں کیا کروں۔ خیر، میری جاب کا تیسرا سال تھا، تیسرا کوئی مقابلہ بھی تھا۔ جب مقابلے کا تاریخ کا اعلان ہوا تو میری سینئر کولیگ جو تھیں وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی تمہاری کلاس کیسے جیتے گی، میرا تو اسلامیت مضمون ہے، میرا تو سبجیکٹ ہے، اس سال بھی میری کلاس ہی جیتے گی، وہ کہہ کر چلی گئیں۔ میرے دل کو ان کا غرور دیکھ کر زبردست ٹھیس پہنچی، لیکن ان کے یہ الفاظ آج تک میری کانوں میں گونجتے ہیں۔ میری آنکھوں میں دکھ کے مارے آنسو آ گئے۔ تب میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو دلوں کا حال تو جانتا ہے، تیرے قریب زیادہ کون ہے، اس بار اس عورت کا غرور توڑ دے، میرے بچوں کو فتح نصیب کر۔ خیر، پھر میں نے کلاس کے ذہین طلباء میں سے چند کو منتخب کیا اور انہیں سوال نامہ تیاری کے لیے دے دیا۔ موضوع ہجرت مدینہ تھا۔ میں نے اپنے کلاس میں بچوں کو جو مقابلے میں شریک تھے اور جو شریک نہیں تھے سب کو ہجرت کا واقعہ ایک دلچسپ کہانی کی طرح سنایا۔ مجھے علم ہے کہ بچے سبق تو بھول جاتے ہیں لیکن کہانیاں نہیں بھولتے۔ سنانے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرا علم ناقص ہے، بچوں کو ایک اچھی بات اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ پھر میں نے بچوں کو سنایا کہ کیسے کفار مکہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جانثار ساتھیوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مارکا غزوہ بدر کیسے ہوا اور کیسے اللہ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی۔ مقابلہ منعقد ہونے تک ایک آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی رہی، نصر من اللہ و فتح قریب، بہت زبردست آیت ہے، ساتھ ساتھ دعا مانگتی رہی، اللہ میرے بچوں کو فتح نصیب کر۔ جس دن کا مقابلہ پرنسپل نے دونوں کلاسوں میں بچوں کو اپنے کمرے میں بلایا، کلاس ٹیچر اور دیگر بچوں کے وہاں جانے کی اجازت نہ تھی، بچے پرنسپل کے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی اوپر کلاس میں باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اپنی دعا پر بھروسہ تھا، یقین تھا۔ تھوڑی دیر بعد بچے واپس آئے، وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، میں نے ان کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ جیسے جیسے چاپ قریب آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے بچے جیت کر آئے ہیں۔ جب وہ میرے سامنے دروازے سے داخل ہوئے تو میں نے ان کے چہرے دیکھے، یقین کریں مجھے ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر کتنا اچھا لگا، ایسا لگا کہ جیسے میں سرخرو ہوئی۔ بچے خوشی سے چلا رہے تھے، ٹیچر ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ سینئر ٹیچر کے کلاس کے بچوں کو ایک بھی سوال کا جواب نہیں آیا اور ہم سے پرنسپل نے جو سوالات کیے وہ آپ کے دیے ہوئے سوال نامے میں نہیں تھے بلکہ اس کہانی واقعے میں سے تھے جو آپ نے ہمیں اس دن کلاس میں سنایا۔ مجھے اس وقت اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی مجھے کس قدر مسرت ہوئی تھی۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آیت کو پڑھیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جی، یہ ایک ٹاپک تھا، بہت ہی عمدہ ٹاپک تھا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک چھوٹے کالم میں بھی ٹاپک ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شیر اور ہاتھی کی رواداری کس نے سکھائی؟ ٹالرنس، رواداری برداشت فطرت کا ایک عالمی اصول ہے۔ شیر اور ہاتھی دونوں انتہائی بڑے جانور ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حریف کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر بھی دونوں میں ایک ساتھ جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ صرف ٹالرنس کے ذریعے ممکن ہے، چنانچہ جنگل میں دیکھا گیا کہ ایک طرف سے ہاتھی آ رہا ہو دوسری طرف سے شیر چل رہا ہو تو دونوں ایک دوسرے سے الجھے بغیر خاموشی سے اپنے اپنے راستے پہ گزر جاتے ہیں۔ اگر دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ نہ کریں تو آپس میں لڑنے لگیں، یہاں تک کہ دونوں لڑ کے تباہ ہو جائیں۔ شیر اور ہاتھی کو یہ طریقہ فطرت نے سکھایا ہے، اس طرح انسان کے جسم میں فطرت نے برداشت کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کو حیاتیاتی رواداری کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایک جسم حیوانی یہ صلاحیت ہے اور وہ ایک چیز کا برا اثر لیے بغیر اس سے ربط کو یا جسم میں اس چیز کو داخل کیے جانے کو برداشت کر لے۔ جسم کی اس صلاحیت پر امراض کے علاج کا پورا نظام قائم ہے۔ بیماری کی وجہ سے جسم کے اندر ایسی دوائی ڈالی جائے جو مجموعی حیثیت سے جسم کے لیے مضر ہے، مگر جسم خارجی چیزوں کے معاملے میں اپنی ساری حساسیت کے باوجود ایسی دواؤں کو برداشت کرتا ہے۔
وہ اپنے ان کے ساتھ ٹالرنس کا معاملہ کرتا ہے، اس حیاتیاتی ٹالرنس کی بنا پر ہی ممکن ہے۔ یہ دوائیں جسم میں داخل ہو کر اپنا اثر دکھاتی ہیں، وہ جسم کے دوسرے اعضاء پر برا اثر ڈالے بغیر ان کے بیماری کے عضو پر عمل کر کے اس کو اچھا کر سکے۔ برداشت کا یہ طریقہ انسانی سماج میں مطلوب ہے۔ جنگل کے جانور جو کچھ اپنی جبلت کے تحت کرتے ہیں اور انسانی جسم جو کچھ اپنے فطرت کے تحت کرتا ہے، وہی عمل انسان کے اپنے شعور کے تحت کرنا ہے۔ اس کو سوچے سمجھے فیصلہ کے تحت ٹالرنس کا طریقہ اختیار کر کے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جی امید کرتی ہوں جو 2 ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو پسند آئیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرے۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے آواز تھوڑی کم آپ کو ویڈیو میں سنائی دے گی، اس کے لیے معذرت۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔